باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے درمیان عالم اسلام کی جو معزز شخصیت تشریف فرما ہیں جناب عقیل الغروی صاحب قبلہ، اور ہمارا آج کا جو موضوع ہے جس کے متعلق ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے اور انشاءاللہ وہ مولانا صاحب اس کے جوابات دیں گے. اور اس موضوع کو جو تقلید کا موضوع ہے اور جو بہت ہی اہم موضوع ہے جس کے خلاف آج بہت زیادہ شبہات اور اعتراضات پیدا کیے جاتے ہیں اور خاص کر نوجوانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ تقلید واجب نہیں ہے اور تقلید ایک بیکار عمل ہے اور اس کی قرآن میں مذمت کی گئی ہے. تو ہم مولانا صاحب سے چند سوالات کریں گے تقلید کے متعلق. سب سے پہلا سوال تو یہ مولانا صاحب آپ سے یہ کرنا ہے کہ بتائیے کہ مولانا صاحب تقلید اصل میں ہے کیا اور یہ کب سے شروع ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقلید ایک فطری عمل ہے، یعنی تقلید کی حقیقت فطری بھی ہے اور عقلی بھی. انسان جب سے پیدا ہوتا ہے کسی نہ کسی کی تقلید کرتا ہے، مختلف زندگی کے مسائل میں، زندگی کے مختلف اسالیب میں. ماں باپ کی تقلید کرتا ہے، اساتذہ کی تقلید کرتا ہے، انٹلیکچوئلز کی تقلید کرتا ہے. مختلف آئیڈیلز زندگی میں آتے ہیں اور ان آئیڈیلز کی انسان پیروی کرتا ہے، تقلید کرتا ہے. تقلید فطری شے ہے اور عقلی تائید اسے حاصل ہے. مذہبی اصطلاح میں تقلید کے معنی یہ ہیں کہ کسی ماہر قانون اسلامی، کسی عالم دین کے جو واقعی عالم دین ہو، یعنی دین کے احکام حلال و حرام، واجب و مستحب، مباح، ان احکام کو ان کے دلائل سے ثابت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، ملکہ رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو، ماہر فن ہو، جس کو کہ اصطلاحاً عالم کہتے ہیں، اس کی رائے کے مطابق عمل کرنا تقلید ہے. اور جو میں نے کہا کہ یہ اس پہلے معنی سے ہم آہنگ ہے، یعنی انسان اپنی زندگی میں مختلف مسائل میں کسی نہ کسی ماہر فن کی رائے کی پیروی کرتا ہے. مثلا عام اور مشہور مثال اس کی یہ ہے کہ اگر انسان بیمار ہوتا ہے تو کسی طبیب یا ڈاکٹر کی رائے کے مطابق اپنا علاج کرتا ہے. طبیب اور ڈاکٹر سے اس وقت وہ دلیل نہیں پوچھتا کہ آپ نے یہ دوا کیوں لکھی ہے. اسے یہ پہلے یقین ہونا چاہیے کہ یہ شخص طبیب ہے، یہ شخص ڈاکٹر ہے، مستند ڈاکٹر ہے، ماہر ہے، حاذق ہے، اپنے فن کا وفادار ہے. جب یہ تمام چیزیں انسان کو اطمینان حاصل ہو جائے تو اس کے نسخے پہ عمل کرتا ہے. یہ نسخہ لے کے اس پہ عمل کرنا تقلید ہے. دوسری مثال، آپ اگر کوئی گھر بنانا چاہتے ہیں، زمین خریدتے ہیں، زمین آپ کی، پیسہ آپ کا، ضرورتیں آپ کی، لیکن آپ کسی سول انجینئر سے نقشہ بنواتے ہیں، اس کے بنائے ہوئے نقشے کے مطابق اپنا مکان بناتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وہ فن حاصل کیا ہے، وہ عالم ہے اس فن کا، اس لیے آپ اس کے نقشے کو جو گتوں لے کر قبول کرتے ہیں اور نافذ کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں. اسی طرح دین ہے، دین کے احکام کو ماہر دین کی رائے کے مطابق عمل کرنا یہ تقلید ہے جو انسان کی فطرت میں ہے اور جسے عقل انسانی کی تائید حاصل ہے. عقل ہی یہ راہ سجھاتی ہے کہ اگر تم کوئی فن نہیں جانتے ہو تو جو اہل فن ہے اس کی رائے کے مطابق عمل کرو. یہ عقلی مسئلہ ہے، عقلی بھی ہے، فطری بھی ہے. اچھا مولانا صاحب، یہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ تقلید جو باب تقلید ہیں توضیح المسائل میں آج ہم دیکھتے ہیں تو وہ ابھی چند سال سے اس باب تقلید شامل ہوا ہے توضیح المسائل. اس سے پیشتر یہ باب پہلے نہیں ہوا کرتا تھا، تو یہ کب سے داخل کیا گیا اور کیا اس سے پہلے اس طرح کی تقلید کی ضرورت نہیں؟ یہ سب شکوک و شبہات ہیں، اس لیے کہ
تقلید تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہے. جی ہر مسلمان براہ راست رسول پاک کی خدمت میں حاضر نہیں ہو پاتا تھا. جی تو مختلف مقامات پر حضور نے مختلف صحابہ کو مقرر کیا تھا کہ ان سے علم حاصل کرو، جی ان سے فتویٰ حاصل کرو، جی ان سے ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام. امام کا مثلا قیام مدینے میں ہوتا تھا یا کوفے میں ہوتا تھا یا بغداد میں یا سامرے میں، جی. کسی ایک جگہ امام معصوم ہوتے تھے. جی اگر امام مدینے میں تشریف فرما ہے یا امام سامرے میں تشریف فرما ہے تو یہ بتائیے قوم میں جو شیعہ تھے وہ کس کی طرف رجوع کرتے تھے؟ رائے میں جو شیعہ تھے وہ کس کی طرف رجوع کرتے تھے؟ کلین میں جو شیعہ تھے وہ کس کی طرف رجوع کرتے تھے؟ جی امام علیہ السلام سے پوچھا جاتا تھا کہ آقا ہر شیعہ ہر مسلمان آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا، تو آپ اپنے صحابہ میں سے جو قابل اعتماد ہوتے تھے ان سے کہتے تھے کہ تم اپنے مسائل فلاں سے پوچھا کرو. فلاں سے پوچھ کر عمل کرنا، اسی کا نام تقلید ہے. آج وہ صحابہ نہیں ہیں، آج مجتہدین ہیں، علماء ہیں. یہ علماء کیا ہیں؟ یہ علماء وہ ہیں جو قرآن اور احادیث معصومین علیہ والسلام کی روشنی میں آپ کو حکم بتاتے ہیں. تو عمل وہی ہے جو چلا آ رہا ہے مسلسل. لفظ کا فرق ہو سکتا ہے. اگر کسی کو لفظ تقلید سے چڑ ہے جسے کہتے ہیں تو آپ اس عنوان کو بدل دیں، لیکن وہ چیز نہیں بدلے گی. حقیقت عمل وہی ہے. آپ نام تبدیل کر دیں، آپ اسے پیروی کہیں، آپ اسے استفسار کہیں، آپ اسے تقلید کے بجائے تعلیم کہیں. ایک زمانے میں نے کہیں کچھ لکھا تھا تقلید کے احکام، تو اس طرح نہیں لکھا تھا کہ باب التقلید، میں نے لکھا تھا باب التعلیم. تعلیم یعنی احکام کو سیکھنا کسی عالم کے ذریعے. اور لا مشاحۃ فی الاصطلاح، اصطلاح میں کوئی اختلاف نہیں. آپ نام کچھ بھی رکھ لیں، عنوان کچھ بھی رکھ لیں، جوہر معنی وہی ہے. ایک اعتراض مولانا صاحب یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اسلام دین عقل ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اتنی عقل دی ہے کہ وہ حلال حرام و حلال اور اپنے مسائل کو حل کر سکے، لہذا اس میں اس کو تقلید کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تقلید کی مذمت قرآن میں بھی کی گئی ہے. تو اس کے اوپر ذرا غور روشنی ڈالیں کہ یہ سوال ایک مغالطہ ہے. اگر یہ مان لیا جائے کہ اسلام دین عقل ہے، دین فطرت ہے، اور اللہ نے ہر ایک کو اتنی عقل دی ہے کہ وہ حلال و حرام سمجھ سکتا ہے، تو پھر نبوت ہی کی ضرورت نہیں رہ جائے گی. پھر نبی کیوں بھیجا اللہ نے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے برہمن حضرات کہتے ہیں کہ نبوت کی ضرورت نہیں. وہ سرے سے اصل نبوت کے منکر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان فطری طور پر، ویدانت کا جو فلسفہ ہے وہ یہی، ہر انسان فطری طور پر اچھائی برائی کا شعور رکھتا ہے، خدا سے جڑا ہوا ہے. ہر انسان خود اپنی جگہ خدا کے وجود پہ ایک دلیل ہے، اور اس لیے نبوت کی ضرورت ہی نہیں. میں نے ابھی اس سے آپ کے پہلے سوال کے جواب میں عرض کیا ہے کہ تقلید خود فطری امر ہے اور امر عقل ہے. عقل ہی کہتی ہے کہ تقلید کرو، یعنی عقل ہی یہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں کچھ نہیں معلوم ہے تو جسے علم ہے اس سے وہ چیز معلوم کرو. اسی حکم عقل کو قرآن مجید نے بعنوان امر ارشادی اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم علم نہیں رکھتے ہو تو جو علم رکھتے ہیں ان سے پوچھو. علم جو نہیں رکھتے ہیں ان کا اہل علم سے پوچھنا یہی تعلیم ہے یا یہی تقلید ہے. اسے یہ فطری بھی ہے، عقلی بھی ہے، شرعی بھی ہے. اچھا مولانا صاحب، جیسے میں نے کہا کہ تقلید کے بارے میں کہا تھا کہ تقلید شروعات کب سے ہوئی، کس طرح سے پہلے یہ آیا اس طرح سے؟ ابھی آپ نے ویسے اس کی عرض کیا کہ انسان پیدائش سے لے کر تقلید شروع کر دیتا ہے، اور اسلام جب سے پیدا ہوا ہے تب سے تقلید ہو رہی ہے. جی، رسول کے دور سے تقلید ہو رہی ہے. جی، مگر یہ کہ جس طرح اس وقت جیسے تقلید ہم لوگ کرتے ہیں کسی علماء کی، کسی عالم کی، تو کیا اسی انداز میں پہلے بھی تقلید کی جاتی تھی؟ امام معصومین کے بعد جو غیبت کے بعد جو دور شروع ہوا تھا اس دور میں بالکل اسی انداز میں ہوتی تھی. تقلید کے معنی یہی ہے کہ ایک اہل علم سے، ایک ماہر علم سے، ماہر حدیث و قرآن سے حکم دریافت کرنا اور اس حکم کے مطابق عمل کرنا. تقلید یہ ہے. بالکل یہی نظام تھا، یہی سسٹم تھا.
ظاہر ہے کہ زندگی ترقی یافتہ ہو رہی ہے جی تو پہلے لکھ کے کتابیں تقسیم ہوتی تھیں، اب جی چھپ کے تقسیم ہوتی ہیں. جی پریس ایجاد ہو گیا. جی نظام یہی تھا، نظام اب ترقی یافتہ ہو گیا. جی. اچھا، ایک مولانا صاحب ایک سوال یہ بھی ہے کہ عالم جو انتقال فرما جاتے ہیں، جو علماء اس دنیا چلے جاتے ہیں، تو اس کے بعد ان کی تقلید نہیں ہوتی کیونکہ مردہ کی تقلید نہیں کی جاتی، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ علماء ایک اجازت دیتے ہیں کہ اگر عالم جو مر گیا ہے وہ عالم ہے تو اس کی تقلید پہ باقی رہ سکتے ہیں. اجازت جو دیتا ہے وہ خود مجتہد ہی اجازت دے سکتا جی. ہے، اور جب ایک مجتہد اجازت دیتا ہے جی. تو اس کے معنی یہ ہے کہ پھر مردہ کی تقلید نہیں ہو رہی ہے، جی. اس زندہ کی تقلید ہو رہی ہے. اس کی مثال آپ کو دے دوں کہ جیسے کوئی بہت ماہر ڈاکٹر ہو، جی آپ نے اس سے کوئی نسخہ لیا اور علاج کیا، فائدہ ہوا، جی اس کے بعد وہ ڈاکٹر انتقال کر گیا، دوبارہ آپ کو بیماری ہوئی تو دوبارہ آپ اسی نسخے کو استعمال نہیں کریں گے، جی البتہ اس نسخے کو لے کے کسی زندہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. بہتر. اگر یہ زندہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ یہی نسخہ استعمال کر لیجئے، جی تو اب یہ نسخہ اس کا نہیں رہا، اب یہ نسخہ اس زندہ ڈاکٹر کا ہو گیا. جی نسخہ وہی ہے لیکن زندہ ڈاکٹر نے اس کو تجویز کیا. تو اس طرح اگر کوئی زندہ مجتہد کسی مردہ مجتہد کی تقلید کو جائز قرار دے تو یہ اس زندہ مجتہد کی تقلید کے برابر ہے. جی لیکن انسان جو غیر مجتہد ہے، ایک عام انسان، خود سے فیصلہ نہیں کر سکتا اس کا. جیسے ایک عام مریض خود سے نہیں کہہ سکتا کہ ہم اسی نسخے کو کھا لیں، استعمال کر لیں کافی ہے، ورنہ نقصان بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اس میں جیسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے ہم اگر آپ نے مثال دی ڈاکٹر کی، تو جیسے کچھ اس پہ ہم یہ کہیں کہ ہم بھی کچھ دواؤں کے بارے میں علم رکھتے ہیں کہ یہ دوا ہم کو فائدہ کر سکتی ہے، نہیں، آدھا تو اب اس علم میں بھی ہم کافی نہیں ڈاکٹر. ہوتا ہے. وہ مشہور مثال ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان ہوتا ہے. اچھا. اس پہ کوئی عاقل، یہی عقل آ کے کہتی ہے تقلید کرو، جی بغیر تقلید کے جی. زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے. نہیں، مطلب کچھ دوائیں ایسی ہیں جو ہم کو یقین ہے کہ دوا ہم کو اس مرض سے فائدہ کر سکتی ہے، اس میں بھی ہم رجوع نہیں کرتے. اگر علم نہیں رکھتے ہیں تو ضرور رجوع کیجیے، جی ضرور رجوع کیجیے. وہ یقین و قطع کے احکام الگ ہیں. جی کبھی کبھی شریعت کہتی ہے کہ آپ کو اگر یقین حاصل ہے، قطع حاصل ہے، تو آپ اپنے یقین و قطع کے مطابق عمل کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اس کے شرائط ہیں، اس کے حالات ہیں، ہمیشہ نہیں. ایک جاہل انسان بلا سبب یقین پیدا کر لے کہ یہ جڑی بوٹی مجھے فائدہ کرے گی، ہو سکتا ہے وہ نقصان کرے اسے. اس لیے جاہل انسان اس طرح کا قطع و یقین پیدا کرے تو وہ معتبر نہیں ہے. قبلہ یہ آپ اس پہ وضاحت کریے کہ جو ایک زمانے طویل تک یہ تعارض چلتا رہا ہے اخباریت میں اور اصول میں، تو یہ اخباریت اصول اس میں ہے کیا ہے؟ کیوں اس میں آپس میں اتنا ایک تعارض؟ بات تو میں عرض کروں کہ دین خود اصول و قواعد و ضوابط کا نام ہے. جی تو جو دینی ہوگا وہ اصولی ہوگا. جی بے اصولہ ہونا دیندار ہونا نہیں ہے. دین خود کہتا ہے اصول ہی رہو، یعنی اصول کے پابند رہو. جی البتہ یہ اصطلاحاً اصول فقہ کی نسبت سے جی جو لوگ اصولی کہلاتے ہیں یعنی وہ اجتہاد و تقلید کے قائل ہیں، جو ان کے مقابلے میں اخباری ہیں وہ گویا اجتہاد و تقلید کے قائل نہیں ہیں. لیکن اس میں مغالطے ہیں. جو واقعی اخباری بزرگ علماء گزرے ہیں جی آپ ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں. میں مثال میں عرض کرتا ہوں، صاحب حدائق نے کتاب حدائق کے مقدمے میں تقریباً وہ تمام باتیں لکھی ہیں جو ایک اصولی مجتہد لکھتا ہے، صرف لفظوں کا اختلاف و نزاع ہے. اس لفظی نزاع کا سبب ضرور تھا کہ لفظ اجتہاد کو سب سے پہلے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں، نبی اور رسول کے مقابلے میں مکتب خلفاء نے استعمال کیا، مکتب اہل سنت والجماعت نے استعمال کیا، اور اجتہاد کو بہانہ بنایا رائے خدا اور رائے معصوم کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کرنے کا بہانہ بنایا. ظاہر ہے وہ اجتہاد باطل ہے، اسے کوئی شیعہ قبول نہیں کرتا. جو ہمارے اصولی ہیں وہ بھی قبول نہیں کرتے. غالب کا مشہور سلام ہے، ایک ہی سلام ہے جو ان کے دیوان میں ہے مشہور، جس کا مطلب غالباً یہ ہے کہ سلام اسے کہ اگر بادشاہ کہیں اس کو تو پھر کہیں کہ کچھ اس سے سوا کہیں اس کو، نہ بادشاہ نہ سلطان، یہ کیا ستائش ہے.
کہو کہ خامس اعلی واقف ہیں اس کو. اسی میں آخر میں وہ کہتے ہیں کہ یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو. یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا، برا نہ مانی اگر ہم برا کہیں اس کو. تو وہ اجتہاد جو رائے خدا، قول نبی، قول معصوم کے مقابلے میں ہو وہ باطل ہے. ہمارے ہاں جو اجتہاد ہے وہ ہرگز قول خدا، قول نبی کے مقابلے میں نہیں ہے. یہ اجتہاد وہ ہے جو قول خدا اور قول نبی اور قول امام کی روشنی میں نامعلوم حل تلاش کرنے کا نام ہے، اس کا نام ہے اجتہاد. قرآن مجید نے صرف قرآن کی آیتیں رٹنے کا حکم نہیں دیا ہے، حدیث رٹنے کا حکم نہیں دیا ہے. قرآن مجید نے تفقہ کا حکم دیا ہے. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، قرآن مجید کی آیت ہے. کیوں نہیں ہر گروہ سے ایک نمائندہ جماعت نکلتی جو کہ دین کی سمجھ پیدا کرے. آیت رٹ نہیں لے، آیت کے اندر جو مفہوم ہے، جو مغز ہے وہ حاصل کرے. حدیث رٹ نہ لے، حدیث کے اندر جو حکم پوشیدہ ہے وہ حاصل کرے. تفقہ، یہ تفقہ جو ہے اسی سے فقیہ بنتا ہے. اس تفقہ کو پیدا کرنے کا نام اجتہاد ہے. اب جیسے میں نے تقلید کے لیے کہا تھا کہ لفظ تقلید سے اگر کسی کو اختلاف ہے نام بدل دے، عنوان بدل دے. لفظ اجتہاد سے اختلاف ہے، تفقہ رکھ لیجئے. لیکن لفظ اجتہاد زبان پیغمبر پہ بھی آیا ہے، لفظ اجتہاد زبان معصومین پہ آیا ہے. لفظ تفقہ بھی اسی طرح حدیث میں آیا ہے، قرآن میں آیا ہے. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام میں نہج البلاغہ میں کئی مقامات پہ مجتہدین کا ذکر ہے. لا یؤدی حقہ المجتہدون پہلے ہی خطبے میں ہے. لفظ مجتہدون ہے یا نہیں ہے؟ البتہ وہ مجتہدون جس معنی میں ہے لغوی معنی میں ہے، یعنی اپنی صلاحیتوں کو، کوششوں کو بروئے کار لانا، پوری کوشش کرنا. یہ پوری کوشش اگر اصول دین کو سمجھنے کے لیے کی جائے تو وہ اصول دین میں اجتہاد ہے. اگر فروع دین کو سمجھنے کے لیے کیا جائے فروع دین میں اجتہاد ہے. اگر تزکیہ نفس کے لیے کیا جائے تو سیر و سلوک کی راہ میں اجتہاد ہے وہ اجتہاد. اب یہ جو آج کچھ لوگ اجتہاد کو لے کر اور تقلید کو لے کر نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں، آپ ان کے لیے کچھ میسج دینا چاہیں، کچھ پیغام دینا چاہیں گے کہ جو نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اس مسئلے کو لے کر؟ ایک ہی پیغام ہے جو پیغام حق ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا لا تقف ما لیس لک بہ علم، بغیر علم کے عمل نہیں کرنا چاہیے. یا انسان خود علم کے اس درجے پر ہو کہ جہاں عمل یقینی طور پر اس سے سرزد ہو، عمل جو انجام دے وہ علم کی روشنی و یقین کے ساتھ، یا کسی عالم کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلے. جس کو میں اکثر کہتا ہوں کہ یا انسان راستہ طے کرے تو اس کے ہاتھ میں خود ٹارچ ہو، اور یا جس کے ہاتھ میں ٹارچ ہے اس کے پیچھے پیچھے چلے. تیسری کوئی راہ نہیں ہے. اگر نہ خود ٹارچ رکھتا ہوگا نہ کسی ایسے شخص کے ساتھ ہوگا جس کے پاس ٹارچ ہو تو تاریکی ہوگی، راستے کے نشیب و فراز ہوں گے، اسے ٹھوکریں لگیں گی، سفر پر خطر ہو جائے گا. سفر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان یا خود عالم ہو یا کسی عالم کی پیروی کرے. یہ جو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے مجتہدین جو ہیں ایک محدود مقام میں رہتے ہیں، جیسے مثلا ایران میں، عراق میں یا لبنان وغیرہ میں، لیکن پوری دنیا میں ان کا جو ہے ایک رسوخ، ان کا جو رابطہ ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ جس طرح سے پبلک ان سے براہ راست. ایسا نہیں ہے. لیکن اگر جیسے مسائل کو جیسے ہوتے ہیں ہر جگہ کے موقعیت کے لحاظ سے، ہر وطن اور جگہوں کے لحاظ سے مسائل مختلف ہوتے ہیں. اب وہاں کے مسائل کچھ اور ہیں، یہاں کے مسائل کچھ اور ہیں، تو ان کو اس کا حل صرف ایک ہے کہ آپ خود مجتہد پیدا کیجیے. لیکن ہندوستان میں مجتہد ہونا چاہیے، پاکستان میں مجتہد ہونا چاہیے، جی، اور انگلستان میں مجتہد ہونا چاہیے، امریکہ میں مجتہد ہونا چاہیے جو وہاں کے مسائل کو سمجھے اور حل کرے. جی، یہ ضروری نہیں کہ آپ صرف ایران یا عراق کے مجتہدین کی تقلید کریں، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن مجتہد ہونا چاہیے. جی جی، جعلی مجتہد نہ ہو. جی بالکل.
ایسا نہ ہو کہ مجتہد نہیں ہے اور اس کی تقلید ہو رہی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. جی وہ تو اس میں لکھا بحد اجتہاد جو پہنچ چکا ہو جی وہ آئے واپس اپنے وطن میں، وہاں کے شرعی مسائل کو سمجھے اور حل کرے. یہ اس کا حل ہے ویسے توضیح مسائل میں بھی جو وضاحت قرآن مجید میں ہے. جی قرآن مجید میں کیا ہے؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. کیوں نہیں ہر قبیلے سے، ہر گروہ سے ایک جماعت نکلتی جی جو تفقہ حاصل کرتی، علم دین حاصل کرتی اور واپس آتی تاکہ اپنے قوم کے لوگوں کو خدا کی نافرمانی کی پاداش سے ڈرائے اور اس کی بات سے لوگ متاثر ہوں. اور جی اسی آیت میں تقلید کا حکم بھی پوشیدہ ہے جی کہ وہ جو چند لوگ جائیں گے اور واپس آئیں گے، اگر ان کی تقلید نہیں ہوگی تو پھر ان کا کہا بیکار ہو جائے گا. جی تو خدا نعوذ باللہ کیا ایک عبث عمل کا حکم دے رہا ہے. جی یہ چند لوگ جائیں گے، جی واپس آئیں گے اور باقی تمام لوگوں کو کیا کریں گے؟ ڈرائیں گے، خدا کے احکام سکھائیں گے، خدا کے عذاب سے ڈرائیں گے. تو ان کی کہی ہوئی بات کوئی مانے گا یا نہیں مانے گا؟ مانے گا تب تو ڈرے گا، جی میں مانے گا تب تو عمل کرے گا. اسی کا نام تقلید ہے. میں نے پھر کہا، پھر عرض کر رہا ہوں کہ لفظ تقلید سے اگر کسی کو کوئی کسی خاص قسم کی بیزاری ہے تو لفظ بدل لیجیے، تعلیم اس کا نام رکھ لیجیے، پیروی نام رکھ لیجیے، لیکن ہے وہی چیز، جی فطری ہے اور عقلی ہے اور اچھا. اب یہ تقلید جو ہے وہ ہر ایک کے اوپر واجب ہے یا کچھ لوگ اس سے مستثنا بھی ہیں کہ ان کے اوپر تقلید جو واجب نہیں؟ مستثنا جو اس مرتبے تک خود پہنچ چکا ہو جی کہ خود قرآن سے اور حدیث سے حکم خدا حاصل کر سکے، جی اس پر تقلید حرام ہے. مجتہد جو خود ہو چکا ہے اس پہ تقلید حرام ہے. جو مجتہد نہیں ہوا ہے اس پہ تقلید ہے. جس کے ہاتھ میں ٹارچ ہے جی آپ اسے پابند نہیں کر سکتے کہ وہ دوسرے کی ٹارچ کی روشنی میں چلے، جی یہ غیر عقلی بات ہے. لیکن جس کے ہاتھ میں ٹارچ نہیں ہے جی وہ پابند ہے کہ دوسرے کے ٹارچ کی روشنی میں چلے. یہ ہے. مولانا صاحب میں آپ کو بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم لوگ کے لیے وقت نکال کے اس اہم موضوع کے اوپر روشنی ڈالی. اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس مختصر سی گفتگو سے خاص کر نوجوان طبقے کو کچھ فائدہ ہوگا. اور یہ جو مسئلہ تقلید ہے اور اجتہاد کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس میں کافی حد تک کمی آئے گی اور لوگوں کو معلوم ہوگا کہ واقعاً یہ مسئلہ تقلید کوئی ایک معمولی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک اہم مسئلہ ہے جو غیبت امام میں ہم کو علماء سے مرتبط رکھتا ہے، علماء سے وابستہ رکھتا ہے. اور ہمارے لیے بھی ایک فرض ہے کہ جب تک امام غیبت میں ہے اللہ ان کے ظہور کو میں تعجیل عطا کریں، اور جب تک امام غیبت میں ہیں ہم لوگ اس دور میں اپنے علماء سے وابستہ رہیں تاکہ اپنے دین اور اپنی پروردگار کی بنائی ہوئی شریعت پر اور رسول اکرم کی بنائی ہوئی شریعت پر پابند رہیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اعتراضات پیدا کیے جاتے ہیں اور خاص کر نوجوانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ تقلید واجب نہیں ہے اور تقلید ایک بیکار عمل ہے اور اس کی قرآن میں مذمت کی گئی ہے. تو ہم مولانا صاحب سے چند سوالات کریں گے تقلید کے متعلق. سب سے پہلا سوال تو یہ مولانا صاحب آپ سے یہ کرنا ہے کہ بتائیے کہ مولانا صاحب تقلید اصل میں ہے کیا اور یہ کب سے شروع ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقلید ایک فطری عمل ہے، یعنی تقلید کی حقیقت فطری بھی ہے اور عقلی بھی. انسان جب سے پیدا ہوتا ہے کسی نہ کسی کی تقلید کرتا ہے، مختلف زندگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے درمیان عالم اسلام کی جو معزز شخصیت تشریف فرما ہیں
جناب عقیل الغروی صاحب قبلہ، اور ہمارا آج کا جو موضوع ہے جس کے متعلق ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے اور انشاءاللہ وہ مولانا صاحب اس کے جوابات دیں گے، اور اس موضوع کو جو تقلید کا موضوع ہے اور جو بہت ہی اہم موضوع ہے جس کے خلاف آج بہت زیادہ شبہات کے مسائل میں، زندگی کے مختلف اسالیب میں ماں باپ کی تقلید کرتا ہے، اساتذہ کی تقلید کرتا ہے، انٹلیکچوئلز کی تقلید کرتا ہے، مختلف آئیڈیلز زندگی میں آتے ہیں اور ان آئیڈیلز کی انسان پیروی کرتا ہے، تقلید کرتا ہے۔ تقلید فطری شے ہے اور عقلی تائید اسے حاصل ہے۔ مذہبی اصطلاح میں تقلید کے معنی یہ ہیں کہ کسی ماہر قانون اسلامی، کسی عالم دین کے جو واقعی عالم دین ہو، یعنی دین کے احکام، حلال و حرام، واجب و مستحب، مباح، ان احکام کو ان کے دلائل ہے۔ یہ شخص ڈاکٹر ہے، مستند ڈاکٹر ہے، ماہر ہے، حاذق ہے، اپنے فن کا وفادار ہے۔ جب یہ تمام چیزیں انسان کو اطمینان حاصل ہو جائے تو اس کے نسخے پہ عمل کرتا ہے۔ یہ نسخہ لے کے اس پہ عمل کرنا تقلید ہے۔ دوسری مثال، آپ اگر کوئی گھر بنانا چاہتے ہیں، زمین خریدتے ہیں، زمین آپ کی، پیسہ آپ کا، ضرورتیں آپ کی، لیکن آپ کسی سول انجینئر سے نقشہ بنواتے ہیں، اس کے بنائے ہوئے نقشے کے مطابق اپنا مکان بناتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وہ فن حاصل کیا ہے، وہ عالم ہے اس فن کا، اس لیے آپ اس کے نقشے کو جو گتوں لے کر قبول کرتے ہیں اور نافذ کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح دین ہے، دین کے احکام کو ماہر دین کی رائے کے مطابق سے ثابت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، ملکہ رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو، ماہر فن ہو، جس کو کہ اصطلاحاً عالم کہتے ہیں، اس کی رائے کے مطابق عمل کرنا تقلید ہے۔ اور جو میں نے کہا کہ یہ اس پہلے معنی سے ہم آہنگ ہے، یعنی انسان اپنی زندگی میں مختلف مسائل میں کسی نہ کسی ماہر فن کی رائے کی پیروی کرتا ہے۔ مثلا عام اور مشہور مثال اس کی یہ ہے کہ اگر انسان بیمار ہوتا ہے تو کسی طبیب یا ڈاکٹر کی رائے کے مطابق اپنا علاج کرتا ہے۔ طبیب اور ڈاکٹر سے اس وقت وہ دلیل نہیں پوچھتا کہ آپ نے یہ دوا کیوں لکھی ہے، اسے یہ پہلے یقین ہونا چاہیے کہ یہ شخص طبیب ہے۔